نصف صدی سے بھی پہلے پشاور کے قصہ خانی بازار میں جب دور سے آنے والے تاجر پڑاؤ ڈالتے اور اپنے سفر کی داستان بیان کرتے تو جواب میں مقامی تاجر بھی اپنے کچھ قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ اس بازار کی تاریخ میں ایک قصہ محمد یوسف خان کا بھی ہے، جنہیں بعد میں دنیا دلیپ کمار کے نام سے جاننے لگی۔ پشاور میں دلیپ کمار کے آبائی گھر اور ممبئی کے علاقے باندرا میں ان کی موجودہ رہائش گاہ کے درمیان برصغیر کی تقسیم اور سرحد کی لکیر کھنچ چکی ہے، لیکن دلیپ آج بھی پشاور کو میرا شہر ہی کہتے ہیں، جہاں کی یادیں شہر چھوڑنے کے 90 برس بعد بھی ان کے ساتھ ہیں۔ گزری دہائیوں میں دلیپ کمار 2 بار پاکستان آئے اور ایک مرتبہ اپنے آبائی گھر کا دورہ بھی کیا۔ یاد رہے کہ وہ اس گھر میں 11 دسمبر سن 1922 کو پیدا ہوئے تھے۔ حکومت پاکستان دلیپ کمار کے گھر کو ثقافتی ورثے کا درجہ دے چکی ہے، جہاں اب ایک میوزیم بنایا جائے گا۔ دلیپ اپنی سوانح حیات میں بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں ان کے شہر پشاور کو باغات، پھولوں اور غلے کا شہر کہا جاتا تھا۔ قلب شہر یعنی قصہ خانی بازار میں ان کا گھر واقع تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا بچپن اسی بازار میں کھیلتے کودتے گزرا۔ آتے جاتے ہر وقت مسجد مہابت خان ہماری نگاہوں میں رہتی تھی۔ سردیوں کا یکبستہ پانی اور موسم گرما کی آندھیاں، طوفان اور جھلسا کر رکھ دینے والی شدید گرمی کی تپش اب بھی ذہن میں تازہ ہے۔ دلیپ کمار اس گھر سے جڑی یادوں میں اپنی والدہ کا ذکر بطور خاص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر میں ان کی اماں کی رضاکارانہ محنت کے حوالے سے بچپن کے ماہ و سال مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ چائے پر بیٹھتے وقت خواتین اور مرد سب اپنے اپنے مکالمات پہ مصروف رہتے۔ میری ماں اکیلی کچن میں کھانے اور لوازمات تیار کر رہی ہوتی تھیں۔ چولہے پر کام کرنا انتہائی تکلیف دہ عمل تھا۔ دھوئیں سے اماں کا سانس تک بند ہونے لگتا تھا، مگر پھر بھی وہ جتی رہتی تھیں۔ وہ کہتے ہیں اماں کا پلو پکڑ کر ان کے پیچھے پیچھے چلنے سے مجھے بہت مسرت ملتی تھی۔ اماں اپنے کاموں کے سلسلے میں تیزی سے ایک سے دوسرے کمرے میں جاتی تو میں بھی ان کا دم چھلا بنا رہتا۔ دلیپ کمار بتاتے ہیں کہ گرمیوں میں چبوترے پر چٹائیاں بچھائی جاتی اور گھر کے لوگ نیچے سویا کرتے تھے۔ ایسے میں جب کبھی چاند کی روشنی اماں پر پڑتی تھی تو میں ان کے چہرے کی خوبصورتی اور متانت پر حیرت زدہ رہ جاتا تھا۔ اپنے بلاگ میں دلیپ کمار نے لکھا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک کمرے میں گھر کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، چائے پیتے تھے۔ ایک بڑا کمرہ جہاں خواتین نماز پڑھتی تھیں، چھت اور سونے کے کمرے، سب کچھ یاد ہے۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ سردیوں کی راتیں بچوں کے لیے تفریح طبع کا سامان لاتی تھی۔ خاندان کے تمام افراد وسیع اور عریض چبوترے پر جلائی گئی آگ کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ کہانی سنانا یا گیت گانا اہم اور لازمی روایت تھی۔ گھر کے قریب بہتی نہر، لمبی دوپہروں میں گھر سے باہر نکل جانا اور اس کے علاوہ قصہ خانی بازار میں بیٹھے تاجروں کے قصے دلیپ کمار نے بھی سنے۔ ان کی نظر میں ان قصوں کو سن کر انہیں اپنے کریئر میں فلم انڈسٹری کا انتخاب کرتے ہوئے اسکرپٹ کو جانچنے اور کام میں مدد ملی۔ اپنی سوانح حیات میں دلیپ کمار نے بتایا ہے کہ جب میں 5 برس کا ہوا تو ایک روز گھر کے دروازے پر ایک فقیر آیا۔ اس وقت خاندان کے تقریباً سارے بچے وہیں موجود تھے، مگر فقیر نے صرف میری جانب دیکھا اور ایسا دیکھا کہ میرے چہرے پر نظریں گاڑ لی۔ اس نے میری دادی سے کہا کہ دیکھو، میری بات غور سے سنو، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، اس نے خاص شہرت حاصل کرنی ہے اور بے مثال کارنامے سر انجام دینے ہیں۔ اسے قبل از وقت کھونا نہیں چاہتے ہو تو اس کو ماتھے پر کالا ٹیکا لگا کر رکھو۔ دلیپ کمار کی دادی نے فقیر کی نصیحت سننے کے بعد ان کو گنجا کر دیا اور اگلی صبح ان کی پیشانی پر کالا ٹیکا بھی لگا دیا۔ دلیپ کمار بتاتے ہیں کہ اسکول پہنچا تو بچوں نے خوب مذاق اڑایا اور تنگ بھی کیا۔ سر کے بال موڑنے اور ٹیکا لگانے کا عمل جاری رہا۔ اپنے نئے حلیے کے ساتھ میں تنہا اور خاموش رہنے لگا۔ دلیپ کمار کے مطابق ان کے دادا انہیں اپنے کاندھوں پر بٹھا کر نہر پر لے جاتے تھے اور دادا پوتا دیر تک کھڑے نہر کے رواں دواں پانی کو غور سے دیکھتے رہتے۔ ایک بار میرے دادا نے کہا کہ یہ جو گھر کی سیڑھیوں کے نیچے شگاف بنا ہے، اس میں جنات کا بسیرا ہے۔ یہاں اگر رقم رکھ دی جائے تو وہ جادوئی قوت سے بڑھتی چلی جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ رقم رکھنے والا یہ راز افشا نہ کرے اور شگاف کو بار بار دیکھے بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور ایوب نے کچھ سکے اس میں چھپا دیے۔ بعد ازاں ہم ممبئی منتقل ہو گئے۔ ہم دونوں بھائی اس بات کو بھول گئے۔ ایک طویل مدت کے بعد ہمارا پشاور جانا ہوا تو ایوب نے مجھے پیسوں والی بات یاد دلائی، مگر اب تو ہمارے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ ہم نے جہاں سکے چھپائے وہاں کاٹ کباڑ کا انبار لگا ہوا تھا۔ بڑی جدوجہد اور مشکلات کے بعد ہم دونوں نے مطلوبہ جگہ ڈھونڈ لی، مگر سوائے افسوس وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ دلیپ کمار تو 8 یا 10 برس کی عمر میں پشاور سے ممبئی چلے گئے، لیکن ان کی یادیں یہیں موجود ہیں اور ان سمیت ان کے مداح پر امید ہیں کہ شاید قصہ خانی کی اس گلی میں موجود یہ گھر ہمیشہ کے لیے دلیپ کمار کی یادوں کو نقش کر دے۔ دوسری جانب ڈائریکٹر جنرل آف آرکیالوجی اینڈ میوزیم خیبر پختونخوا ڈاکٹر عبدالصمد کہتے ہیں کہ دلیپ کمار کے آبائی مکان کے موجودہ مالکان کئی مرتبہ اس کو گرا کر پلازا بنانے کی کوشش کر چکے تھے، مگر ہر دفعہ ان کی کوشش قانون کے ذریعے ناکام بنائی گئی، کیونکہ آثار قدیمہ کے قوانین کی روح سے یہ عمارت تاریخی ورثہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب اس مکان کو مالکان سے حاصل کر لیا گیا ہے
اور اسے اس کی اصل حالت میں بحال کیا جائے گا، جس کے بعد یہاں پر میوزیم قائم کیا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔